لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم لذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. یا اللہ میرے جسم میں جب تک کہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے میرے دل کی، دین احمد اور عزت قرآن رہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو تو کو محمد کی غلامی کا. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اولم ینظروا الی السماء، یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے. کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے. وزیناہا، اور کیسے ستاروں سے خوبصورت بنایا ہے، زینت دی ہے. وما لہا من فروج، آسمان کے اندر کوئی سوراخ ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو آسمان دور ہے. اولم یرو الی الطیر، یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے. فوقہم، ان کے اوپر فضا کے اندر اڑتے ہیں. صافات، پر پھیلاتے ہیں اور پروں کے سہارے اڑ رہے ہوتے ہیں. اڑتے اڑتے اپنے پر کٹھے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو، جن پروں کے سہارے یہ پرندے اڑ رہے تھے وہ پر تو انہوں نے کر لیے کٹھے، اب یہ گرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، وہ اللہ رحمان ان کو گرنے سے روک دیتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا پرندے چلو دور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم، تم اپنے نفس کے اندر، اپنی جان کے اندر دیکھو. افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنی جان کو دیکھو اللہ نے کیسے بنائی. اب ہم سب اکڑ کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آنکھیں سر کے اوپر لگا لیتا تو سارے سر جھکا کے چلتے، جب چلتے تو سر نیچے کر کے. طبیعت سیٹ ہو جاتی کہ نہیں؟ ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بھئی اگر یہ وزن اٹھائیں گے تو آنکھ زخمی ہو جائے گی. اب سر پر لکڑیاں رکھ لیتے ہیں، سر پر گٹھڑی رکھ لیتے ہیں، سر پر بکسا رکھ لیتے ہیں، بڑے سامان بندہ اٹھا لیتا ہے. اب اگر سر کے اوپر آنکھ ہوتی تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا. بڑی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں بنائی ہے بالکل صحیح بنائی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کتنے دی؟ 2. اور کان کتنے دیے؟ 2. اور ہاتھ کتنے دیے؟ 2. اور پاؤں کتنے دیے؟ 2. اور زبان کتنی دی؟ 1. کیا وجہ؟ بھی اللہ تعالیٰ زبان بھی 2 دے دیتا. بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں 2 دی ہیں، ہاتھ 2 دیے ہیں، کان 2 دیے ہیں، پاؤں 2 دیے ہیں. تو کیا وجہ کہ زبان 1 دی ہے کہ بھئی بندے کی زبان 1 ہو. اگر 2 زبانیں ہوتی تو ایک زبان کچھ کہتی اور دوسری زبان کچھ کہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ وہ مسلمان کہنے لگے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تم جہاد کرو گے نا، ہم کافروں کے خلاف لڑو گے، ہم تمہیں جانے ہی نہیں دیتے. انہوں نے پکڑ لیا تو صحابہ کہنے لگے کہ بھئی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد نہیں کریں گے، تو آپ ہمیں چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آ رہے تھے تو راستے میں نا ہمیں کافر نے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تم تو ہمارے خلاف جہاد کرو گے تو
تو ہم تمہیں جانے نہیں دیتے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم آئے جہاد کرنے کے لیے، ہم کافروں سے لڑنے آئے ہیں، لیکن وہاں مجبوری تھی تو کافروں کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ بھئی نہیں لڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نا وہ پورا کرو۔ اب کافروں کے ساتھ تو وعدہ پورا کرو، تے مسلمان کے ساتھ وعدہ ہی پورا نہ کرو۔ کہ زمین بدلے، زمان بدلے، زمانے کی ہوا بدلے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کی زبان بدلے۔ اب ہم کوئی مکان، کوئی دکان بیچتے ہیں نا، تو کوئی آدمی آ جاتا ہے، کہتے ہیں کتنے کا بیچ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں اتنے پیسے۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ دیتا ہوں، تم مکان مجھے دے دو، یہ دکان مجھے دے دو۔ اس کو کہو کہ میں تمہارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں چلو 4 پیسے زیادہ مل رہے ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں یار مشکل ہے، مجبوری ہے، میں کیا کروں، گھر والے نہیں مانتے۔ اب اس کو نہیں دیتے جس کے ساتھ پہلے بات کی تھی، اور زیادہ پیسے لے کر دوسرے کو دے دیتے۔ اب کسی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ رشتہ ہمیں دے دو، اس کو نہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بات چل رہی ہو تو تم اپنی بات نہ چلاؤ۔ اگر کسی کی بات چل رہی ہے اور ان کا آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، پھر تم بات کر سکتے ہو۔ اور ہم بات شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایسے آدمی ہیں، آپ رشتہ کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہر کام کے اندر ہم یہ دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا تو دنیا میں پریشانی ہوگی اور آخرت کے اندر ناکامی ہوگی۔ اب بتی ہے نا، اب بتی چلی جائے، کہتے ہیں مسجد کے اندر بجلی نہیں ہے، باہر تو ہے، کیا وجہ؟ کوئی بات ہے؟ ایسے ہم سوچیں کہ ہم جو پریشان ہیں نا، کوئی بات ہے۔ دیکھو ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمیں ٹھوکر کیوں لگی، پھر ہم کہتے ہیں ہم اوپر دیکھ رہے تھے تو نیچے دیکھا نہیں تھا تو ٹھوکر لگ گئی۔ تو ایسے ہم سوچیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں، کوئی بات ہے، کوئی ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، کوئی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے۔ تو جب ہم سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی بات آ جائے گی۔ ہم پریشان ہیں تو ہم نے بھی کسی کو پریشان کیا ہوگا، تو ہم پر الزام لگ گیا تو ہم نے بھی کسی پہ لگایا ہوگا، ہمارے کوئی پیسے کھا گیا تو ہم نے بھی کسی کے کھائے ہوں گے۔ کوئی ایسے سوچیں گے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جیسے کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہوتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عورتوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عورت کی عزت خراب کرے گا تو مرنے سے پہلے اپنی عزت خراب ہو کے دیکھ کے مرے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو نہ مانے کر کے دیکھ، جنت حق ہے جہنم حق ہے، جو نہ مانے مر کے دیکھ۔ ایک افسر بیٹھا ہوا تھا بیان کے اندر، مجھے کہنے لگا کہ اس کے اندر بھی ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے، یہ دین کے اندر یہ ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے کہا ہے، قرآن کے اندر ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو ہم سارے بھائی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنا اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں ان کو اللہ بھی معاف کرے گا، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے ان کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے معافی مانگے اور کوئی مسلمان معاف نہ کرے، کہے میں نہیں کرتا معاف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف نہ کرنے والا میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے۔ اب ہر بندہ کہتا ہے مجھے کوئی نہ مارے، میرا کوئی گلہ نہ کرے، میرے کوئی پیسے نہ کھائے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے، مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرا بندہ بھی یہ سمجھے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کامل مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز بھائی کے لیے بھی کرے۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعین الحوائج بالکتمان، کہ اپنی ضرورتوں کو کے اندر مدد حاصل کرو چھپا کر۔ جس ضرورت کو چھپاؤ گے اس ضرورت کو اللہ پورا کرے گا، جس ضرورت کو لوگوں کو بتاؤ گے تو اس کو اللہ پورا نہیں کرے گا۔ کوئی پریشانی ہو کسی کو نہ بتاؤ، اللہ کو بتاؤ۔ گناہوں کی وجہ سے پریشان کرنے والا اللہ،
اور پریشانی دور کرنے والا بھی اللہ۔ اب ہم دوست کو جا کر کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، وہ دوست کہتا ہے میں بھی پریشان ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار کوئی پیسے ادھارے دے، وہ کہتا ہے یار مجھے آج کل خود ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو کسی بندے سے کام ہو یا اللہ سے کام ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر کیا پڑھے؟ درود شریف۔ پھر ایک دعا ہے صلاۃ الحاجت والی، مسنون دعائیں میں لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا حال سنائیں۔ اگر کسی بندے کو حال سنائیں گے وہ اللہ کی شکایت ہوگی، اگر اللہ کو حال سنائیں گے وہ دعا ہوگی۔ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ کہے تھوڑی ہے تو ہم ناراض ہوں گے کہ دیکھو میں نے اس کو چیز دی ہے، یہ کہتے تھوڑی ہے۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم کہتے ہیں تھوڑا ہے، تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اگر ہم کسی کو چیز دیں اور وہ کہے یہ تو تھوڑی ہے تو ہم ناراض ہوں گے۔ اور اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں تھوڑا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رزق سب کو زیادہ دے دے تو زمین میں بغاوت ہو جائے۔ اب سب کے پاس جب پیسے زیادہ ہوں گے تو آپ کو یہ رکشے والا پاک گیٹ پہ کیسے لائے گا؟ آپ کہو گے کہ مجھے ادھر لاؤ پہنچاؤ، وہ کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو ہمیں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو ہم سب اللہ سے ناراض رہتے ہیں۔ اب جو موٹے تازے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہم دبلے پتلے ہوتے ہیں، اب جو دبلے پتلے ہیں کہتے ہیں اے اللہ ہم موٹے تازے ہوتے ہیں، اب جو لمبا قد ہے تو کہتے ہیں ہمارا ذرا چھوٹا قد ہوتا ہے، اور جن کا چھوٹا ہے تو کہتے ہیں ذرا بڑا ہوتا ہے، اب جن کی ریڑھی ہے تو کہتے ہیں دکان ہوتی، اگر معمولی ملازمت ہے تو کہتے ہیں ہم افسر ہوتے ہیں، یعنی اللہ پہ راضی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت ابن آدم، آدم کے بیٹے کی سعادت، خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اللہ پہ راضی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ پہ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ناراض ہو جائے تو اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم بیماری آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ہم راضی رہیں۔ ایک بزرگ ہیں، اب ان کا نام ہے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، تو جس طرح کر میں راضی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں ہوں چیز تیری جو چاہے سو کر تو مختار میرا، میں عبد لاچار تیرا۔
میں ہوں چیز تیری جو چاہے سو کر تو مختار میرا میں عبد لاچار تیرا میں ہوں چیز تیری جو چاہے سو کر تو مختار میرا میں عبد لاچار تیرا۔ اب دیکھو ہم ڈاکٹر سے آپریشن کراتے ہیں اور وہ چیرتا ہے پھاڑتا ہے پیسے بھی لیتا ہے اور ہم اور جس اللہ نے ڈاکٹر کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ جو ڈاکٹر سے زیادہ مہربان ہے وہ بندے کا آپریشن کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بندے کے لیے بہتری ہے، فائدہ ہے۔ اور وہ اللہ جو ڈاکٹر سے زیادہ مہربان ہے اگر وہ بندے کا آپریشن کرے، بندے کو تکلیف آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو سمجھو اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ وہ بہتری یہ ہے کہ جب تک بندے کو تکلیف نہ آئے نا یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ یہ قرآن کے اندر ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں آرزا، یہ منہ پھیر دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، کہتا ہے اے اللہ میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب اس کی تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کبھی تکلیف ہوئی نہیں، کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ اللہ تکلیف دور کرتا ہے تو چاہیے تھا اللہ کو یاد کرتا، پھر بھلا دیتا ہے۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا اور مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ تو یہ اللہ تکلیفیں اس لیے دیتا ہے کہ تکلیف میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اگر تکلیفیں نہ آئیں تو پھر بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے اندر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جو راحت ہے، آرام ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس میں لوگ فیل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس میں لوگ پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ جب دولت آتی ہے تو بندے ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میرا کون کچھ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن اللہ تو کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سارے بھائی آج فیصلہ کرو کہ ہم نے آج کے بعد اللہ سے ناراض ہی نہیں ہونا۔ اب تو نہیں کہو گے نا کہ چھوٹا مکان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اگر تھوڑا ہے اور بندہ اس پہ راضی ہو جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رزق پہ راضی ہوتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا، اور جب بندہ اپنے رزق پہ ناراض ہو جائے کہ اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو اللہ برکت ختم کر دیتے۔ تو ہم سب بھائی اللہ سے راضی ہیں۔ جس کے گھر میں کوئی جاتا ہے
وہ گھر والا اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے پھر اس کی مہمان نوازی اللہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں زیادہ رہتا ہے فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی کام کرنے جائے تو فرشتے تعاون کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائے فرشتے پوچھنے جاتے ہیں، اگر وہ نظر نہ آئے فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو مسجد میں زیادہ رہے گا میں اس پہ رحمت کروں گا، میں اس کو اپنی رضا دوں گا، اور پل صراط کا راستہ اس پہ آسان کروں گا۔ دیکھو ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں اور بہت دیر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، اور ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، پیسے ملتے ہیں۔ دفتر میں بہت دیر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دفتر میں بیٹھتے ہیں، آپ بتاؤ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بری جگہ کون سی ہے؟ بازار، اور وہاں بیٹھے تو ہوتا ہے فائدہ، اور اچھی جگہ ہے مسجد، اگر یہاں بیٹھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، بس سلام پھیرا، جوتی اٹھائی تے چل، بیٹھتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو بندہ مسجد میں نہیں بیٹھتا اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، حدیث کے اندر آتا ہے لا یقوم حتی تطلع الشمس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، جب تک سورج نہیں نکلتا تھا نہیں اٹھتے تھے۔ آپ ایسا کر کے دیکھو، شیطان کہے گا پھر دہی نہیں ملے گی، چھولے نہیں ملیں گے، دودھ بک جائے گا، پھر ناشتہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، جلدی۔ یہ شیطان کا چکر ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں زیادہ کمائی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، جو بندہ والدین کو ناراض کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں نماز کے وقت لوگ سوئے ہوں اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ صبح صبح سب گھر والوں کو اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح جو سوتے ہیں ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ بیوی کو اٹھاؤ، بچوں کو اٹھاؤ، سب گھر والوں کو اٹھو بھائی، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھیں گے؟ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں نا تو بیٹھنا پڑتا ہے، تو بیٹھے رہتے ہیں تو پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں تھوڑا ٹائم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی پھر ملاقات تو نہیں ہو سکتی، آپ تشریف لائیں، آپ بیٹھیں، انتظار کریں، پھر آپ کی ملاقات ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا شوق حاصل ہو۔ ویسے لوگوں سے بنی ہوئی ہو نا فائدہ رہتا ہے، اگر محلے والوں سے بنی ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دوستوں سے بنی ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔
اگر رشتہ داروں سے بنی ہوئی ہو تو فائدہ ہوتا ہے، تو اگر امریکہ سے بنی ہوئی ہو تو پھر اللہ سے بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی عیسائیوں سے دوستی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی بات نہ مان۔ آپ بتاؤ نبی تو کافروں کی بات نہ مانے تو بادشاہ مان جائے؟ آپ بتاؤ درجہ نبی کا زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کافروں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور کس کی بات ماننی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے زمانے میں جو کافروں کا ساتھ دیتا تھا اس کو غدار کہتے تھے، آج کل سمجھدار کہتے ہیں۔ بڑا سمجھدار ہے یار، دیکھو امریکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کافی سمجھدار آدمی۔ تو پہلے زمانے میں جو کافروں کا ساتھ دیتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ غدار۔ تو آج کل کیا کہتے ہیں؟ سمجھدار۔ یہ سمجھدار ہے؟ اللہ کو ناراض کرے اور مخلوق کو راضی کرے، یہ سمجھداری ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ مخلوق کو ناراض کر دے لیکن خالق کو ناراض نہ کرے، تو یہ بندہ سمجھدار ہے۔ تو کیا خیال ہے سارے بھائی ارادہ کرو کہ آئندہ ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اور جو بھی کام کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ دیکھو کوئی بچہ گم ہو جائے اور کوئی بندہ بچے کو ماں باپ تک پہنچائے تو بچے کے لانے والے سے ماں باپ بڑے خوش ہوتے، کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہمارا بھولا بھٹکا بیٹا ہمیں ملا دیا۔ اللہ ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کے لیے کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، جب حشر کے اندر لوگ پریشان ہوں گے تو نماز کی دعوت دینے والے مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ جو اچھی بات آپ پڑھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں، آپ کو آتی ہے، آپ اوروں کو بتاؤ۔ جو اچھی بات اللہ تعالیٰ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو آتی ہے، آپ کیا کرو؟ لوگوں کو بتاؤ، فائدہ ہوگا۔ اگر کسی نے اس بات پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ بتانے والے کو بھی ثواب دے گا اور عمل کرنے والے کو بھی ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی کسی کا حق نہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ آپ بتاؤ جب ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ ہمارا حق رکھ لے گا؟ ہم اللہ کا کام کریں، اللہ ہمارا کام کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا کام جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اب آپ کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور ادنا بیماری پریشانی ہے۔ تو جب آپ کو پریشانی ہو تو کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت
الا باللہ، 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ادنا بیماری کیا ہے؟ پریشانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا ہر رات کو، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو فرماتے تھے استودعکم اللہ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کے سپرد کی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ آپ بھی کہا کرو اے اللہ یہ میرا دکان، یہ میرا مکان، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا سامان، اے اللہ سب تیرے سپرد۔ پھر دیکھو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیں نا کہ بھئی یہ تمہارے سپرد ہے، کوئی بندہ آ کر ہاتھ لگائے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ نہ لگاؤ، میرے سپرد کر گیا ہے۔ اگر بندے کے سپرد کرو تو بندہ حفاظت کرتا ہے، اور وہ اللہ جس نے بندے کو پیدا کیا اگر ہم اس کے سپرد کریں گے تو وہ اللہ حفاظت نہیں کرے۔ تو ہم اپنے آپ کو، بیوی کو، بچوں کو، دکان کو، مکان کو، سامان کو، سب کو کس کے سپرد کریں؟ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سپرد کی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے سپرد چیز کر دو تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب آپ کے دشمن ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کسی کو نہ کہو کہ فلاں مجھے تنگ کرتا ہے، فلاں مجھے پریشان کرتا ہے، فلاں میرے پیسے کھا گیا ہے، فلاں نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ کسی کو کچھ نہ کہو، خاموش ہو جاؤ۔ یہ خاموشی کو صبر کہتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والے کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ آپ صبر کرو، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کو پریشان کرنے والا خود پریشان ہو گیا، آپ پر الزام لگانے والا اس پر خود الزام لگ گیا ہے۔ اب ہم صبر نہیں کرتے، اور ہم لوگوں کو کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ جو تم نے بات کی ہے اس سے تم نے اس کی عزت خراب کی ہے کہ وہ برا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو جب بندہ خود بدلہ لے لے تو پھر اللہ بدلہ نہیں لیتا۔ تو جب بندہ بدلہ نہ لے سکے تو اس کا بدلہ کون لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرعون نے بڑا ظلم کیا، ہزاروں بچے قتل کرائے، تو لوگ کہنے لگے کہ فرعون سے اب کون بدلہ لے، بڑا ظالم ہے، بادشاہ ہے، ہزاروں بچے قتل کراتا ہے، اب اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو، آپ بتاؤ کہ فرعون سے اللہ نے بدلہ لیا کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، کس سے؟ فرعون سے۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دی۔ تو اللہ کا نام ہے المنتقم، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، یہ اللہ کا کیا ہے؟ نام ہے۔ اللہ بدلہ لیتا ہے۔ اگر ہم بدلہ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اللہ۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے
تو کیا کہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی وقت پریشانی ختم. جب کوئی پریشانی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا پڑھو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جس کا کوئی دشمن ہو تو یہ دعا پڑھے، دشمن ناکام ہو جائے گا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم پر دشمن کا خیال کرے. اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر پہاڑ کے برابر قرضہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر جائے گا. یہ سب دعائیں مسنون دعائیں کتاب ہے، کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسنون دعائیں. رزق کم ہو گیا ہے، اس کی دعا، ہر چیز کی دعا ہے. اور کس نے بتائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلیٰ اور آپ کی بتائی ہوئی دعا بھی اعلیٰ. اب ہم یقین کے ساتھ پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو میں یہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کر دے گا. جب ہم یقین کریں گے تو اللہ کر دے گا. اگر ہم کہیں کہ پتہ نہیں اللہ کرے نہ کرے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس لیے سب بھائی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے اور اس مدرسے کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے. جو مسجد کو آباد کرے گا اس کو بھی اللہ آباد کرے گا. جو قرآن پڑھے گا اگلے جہان قرآن اس کے کام آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن انسانی شکل میں قبر میں آ جائے گا اور انسان کو تسلی دے گا، گھبرا نہ، یہ منکر نکیر آئے ہیں، یہ سوال جواب کر کے چلے جائیں گے، تو پریشان نہ ہو. وہ بندہ کہے گا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کون ہیں؟ قرآن کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس کو کبھی تو ایستا پڑھتا تھا اور کبھی زور سے پڑھتا تھا. تو میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا. تو میں نے کہا یہ 10 سکول پڑھا ہوا کتنوں کو لے جائے گا؟ انہوں نے کہا اس کا اپنا پتہ نہیں خود بھی جاتا ہے کہ نہیں. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو کیا بنائیں؟ حافظ قرآن. اور اپنی بخشش کا کیا کریں؟ سامان. تو میرا لڑکا ہے، ایک لڑکا ہے، تو میرا ارادہ ہے میں اس کو حافظ بناؤں گا. آپ بھی ارادہ کر. اب کئی بچے نوجوان بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہماری تو شادی نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں. تو وہ ارادہ کر لیں کہ جب ہم شادی کریں گے اور اللہ ہمیں لڑکا دے گا تو ہم اس کو حافظ کریں گے، تو ان کو بھی ثواب مل جائے گا. تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہو نا؟ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دینا الگ. تو اب دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا دین کی بات سننا سنانا اللہ تعالی قبول کرے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ، بابا فرید پاک پٹن شریف والے اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے میری نیکیوں کو تولنا شروع کر دیا تو میری بخشش مشکل ہو جائے گی.
اے اللہ میری نیکیوں کو نہ تولنا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں تکڑی گھت کے تول نمائی تے اساں ڈاڈھے عیباں بھرے تے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے یار فریدا پلے عیب ہزاراں کوئی مان کس تے کرے تکڑی گھت کے تول نمائی تے اساں ڈاڈھے عیباں بھرے تے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے یار فریدا پلے عیب ہزاراں کوئی مان کس تے کرے تے نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں اللہ نو کیویں مناواں تے سابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بہ پتن تے رواں چارے پلے میرے چکنا لتھڑے تے میں کیڑا پلا دھواں یار فریدا کوئی وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں تے نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں اللہ نو کیویں مناواں تے سابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بہ پتن تے رواں چارے پلے میرے چکنا لتھڑے تے میں کیڑا پلا دھواں یار فریدا کوئی وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں عدل کریں تے تھر تھر کمبن تے اچیاں شاناں والے ہو تے کرم کریں تے بخشے جاویں تے میں ورگے منہ کالے ہو عدل کریں تے تھر تھر کمبن تے اچیاں شاناں والے ہو تے کرم کریں تے بخشے جاویں تے میں ورگے منہ کالے ہو جے میں ویکھاں اپنے عملہ ول تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت ول او بلے 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 جے میں ویکھاں اپنے عملہ ول تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت ول او بلے 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 گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل ازردہ تو نے ہمارا نہ کیا ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل ازردہ تو نے ہمارا نہ کیا ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور ایک اللہ والے کہتے ہیں اگلے جہان تو روئے گا، کوئی دوست بھائی تیرے کام نہیں آئے گا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں رت گزر دی گئی تے تھو کائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی کم آسن پیو ماں بھرائے
گل سن سن آج کل دے یارے تو ترو سے کھڑا سڈ مرے سے کھڑا کوئی دیسی نہ تے کو ولدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی رت گزر دی گئی تے تھکائی نہ تھئی کار کل دی غافلا جوڑ موڑی عمل دی کم آسن نہ پیو ماں بھرائے گل سن سن آج کل دے یارے تو ترو سے کھڑا سڈ مرے سے کھڑا کوئی دیسی نہ تینو ولدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا اے اللہ کیا وقت اور کیا وہ گھڑی ہوگی جب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا رب سائیں جوڑ سبب میں تجیندے دیکھاں ملک عرب تارے گن گن رات وہاں دی ہے روزے پاک دی سکنتران دی ہے مولا مجرم دی احاس پجا انہا اکھیاں دے نال روزہ پاک دکھا ہن دل تائی میں اج چاندی ہے روزے پاک دی سکنتران دی ہے میری رگ رگ کر دی پکاراں میں محمد دانا کیوں وساراں ایک ہو سنو کیڑے مہینے میں تا خوش تھی تیرے سمدینے اتھا باقی حیاتی گزاراں میں محمد دانا کیوں وساراں میری رگ رگ کر دی پکاراں میں محمد دانا کیوں وساراں ایک ہو سنو کیڑے مہینے میں تا خوش تھی تیرے سمدینے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد